نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج کا عنوان گفتگو درس فقہ میں خلا ہے۔ یہ انتہائی آج کل تو بڑا مشہور یہ لفظ ہے، تو اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو خلا کا لٹریلی لغوی معنی ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے الگ کرنا، تو ریموو کرنا، یہ اس کا لٹریلی معنی ہے۔ انسان نے جوتی پہنی ہوتی ہے تو اس کو اتار دیتا ہے تو اتارنے کا نام خلا ہے، یا ٹوپی پہنی ہوتی ہے تو ٹوپی اتار دیتا ہے تو اس کا نام خلا ہے، لباس پہنا ہوتا ہے تو لباس کو جسم سے الگ کر دیتا ہے تو اس کا نام خلا ہے۔ تو خلا کا لغوی معنی ہوتا ہے جدا کرنا، اور اس کا ٹیکنیکل اور فقہی معنی ہوتا ہے کہ ایک مرد اور عورت جو عقد نکاح میں بندھ جاتے ہیں تو اس گرہ کو کھولنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک تو طلاق ہے کہ مرد طلاق دے دیتا ہے تو وہ گرہ کھل جاتی ہے، اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے یا ایک چیز ہے وہ ڈیتھ ہے کہ موت سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور انہی میں سے ایک اور بھی ہیں لیکن ان میں سے ایک خلا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یعنی ایک عورت رہائی حاصل کرنا چاہتی ہے، الگ ہونا چاہتی ہے ہمارے سے، وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی، تو اس کو اسلام نے حق دیا ہے کہ وہ خلا لے کر وہ اس نکاح کی گرہ کو کھول دے، ختم کر دے کسی اور کے ساتھ، پھر جس سے وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج اسی موضوع پر بات ہوگی، اور خلا یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ اپنے بندوں پر رحمت فرمائی ہے، کرم فرمایا ہے۔ تو یہ خلا کا ذکر قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قرآن و سنت کی روشنی میں فقہا نے اس پر پوری ایک جو عدل و انصاف کے مطابق جو چیزیں ہیں ان پر کارم سازی فرمائی ہے۔ فرمایا اذا تشاقر الزوجان وخاف الا یقیما حدود اللہ فلا باس بان تفتدی نفسها منه بمال یخلعها به۔ مرد اور عورت کی زندگی آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، مشکل ہو جائے، بحث و تکرار، زندگی بے مزہ ہو جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا انتہائی مشکل ہو جائے، اور یا تو یہ معاملہ ہو یا یہ کہ کوئی ان میں سے اس بات کا خوف محسوس کرتا ہے کہ جو اللہ کی حدیں ہیں ہم ان کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی مرد سمجھتا کہ بیماری کی وجہ سے جو اس کا حق زوجیت ہے میں وہ ادا نہیں کر سکوں گا، یا عورت سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مرد کے حق کو پورا نہیں کر سکتی۔ تو ان دونوں بنیادوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت مرد کو مال دے کر اپنی جان اسے چھڑا لے، یعنی بیٹھ کر بات کر لیں، اور مرد کچھ مطالبہ کرے گا کہ جناب میں نے تجھے اتنا حق مہر دیا تھا، تو میں نے جو کہ پیسے دیے تھے، پیسہ خرچہ، تو آپ میرے پیسے واپس کر دیں، میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ تو یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا مرد اور عورت کا کسی مال پر، اور پھر آگے اس کے فقہا نے پھر درجہ بندی کی ہوئی ہے کہ کتنا وہ مانگ سکتا ہے، کتنا نہیں مانگ سکتا، کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، کس صورت میں کیا معاملات ہیں۔ وہ چونکہ صورتیں مختلف ہیں اس لیے رولنگز بھی آ رہی کہ مختلف ہیں، تو یہ بیٹھ کر جب طے کر لیں تو جب یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا تو بھائی یہ طلاق ہو جائے گی، اور یہ طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی وہ عورت اس کے نکاح سے فوراً نکل جاتی ہے، اور اس عورت کے ذمہ مال جیسے ایگریمنٹ ہو گیا تو ایگریمنٹ کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ختم ہو گیا، وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، اب اس کو عدت تو گزارنی ہے، یہ طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی مرد کو کوئی رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ وہ رجوع کرے، جیسے طلاق میں رجوع کا رائٹ ہوتا ہے نا، اس میں رجوع کا رائٹ نہیں ہوتا۔
تو کافی اس کی ڈیٹیلز ہے، میں وہ انشاءاللہ آگے بیان کروں گا کبھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ طلاق ہو جاتی ہے اور اس عورت کے ذمے یہ مال دینا لازم ہو جاتا ہے جس پر، اور اب کتنا ہے وہ اس کی پھر مختلف شکلیں ہیں۔ تو پہلے تو اس کو سمجھنا جی وجہ کیا ہے، فنڈامنٹل چیز کیا ہے۔ فنڈامنٹل چیز یہ ہے عدل و انصاف قائم کرنا، اور ہر ایک کو زندہ رہنے کا اور بہترین طریقے سے زندہ رہنے کا اور خوشی کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ اور زندہ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساری مخلوقات دیا ہے۔ کسی انسان کو جائز نہیں ہے کہ جو شریعت نے، قانون نے اجازتیں دی اس کے علاوہ کسی کو تکلیف دے۔ یعنی جو شریعت نے کسی کو تکلیف دینے کی اجازتیں دی ہیں نا، ان کے علاوہ کسی بھی انسان کو کسی بھی طریقے سے کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ میں آج ہی بخاری شریف پڑھ رہا تھا، تو اس میں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا ایک عورت کو، صرف اس کا ایک ہی جرم تھا جس جرم کے بنیاد پر وہ جہنم میں چلی گئی۔ اور کل میں یہ اسی کی شرح پڑھ رہا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے یہ حدیث پاک کوٹ کی۔ ذرا غور و فکر کریں، انسان تو بڑے دور کی بات ہے نا، انسان کے ساتھ عورت تو ایک اپنا ماں باپ بہن بھائیوں کا گھر چھوڑ کر آتی ہے، وہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ جب اسلام نے عام انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی، عام انسان تو پھر رہنے دو نا بھائی، جانوروں کے ساتھ اجازت نہیں دی، جانوروں میں بھی پھر حلال ہیں، حرام جانور کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ عورت تھی وہ جہنم میں، اور فرمایا جانتے ہو کہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب کیا تھا؟ اس نے بلی کو باندھا، اب تو کھانا نہ دیا، بلی کو باندھ تو دیا، اس کو ڈیٹین کیا، ہولڈ رکھا، لیکن کھانا نہ دیا۔ حالانکہ جب آدمی کوئی بھی جانور کو رکھے گا، ہولڈ کرے گا، تو اس پر یہ لیگل، اسلامی کے لیے لیگل ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ پھر اس کے تمام چیزوں کا بندوبست بھی کرے، اس کے کھانے کا بھی بندوبست کرے، اس کے پینے کا بھی بندوبست کرے، اس کی رہائش کا بھی بندوبست کرے، ہر قسم کے اس جانور کی آرام کا بندوبست کرنا یہ قانوناً اسلام میں ذمہ داری ہے اس انسان کی جو جانور کو اپنے پاس اس کے آزادی کو سلب کرتا ہے اور اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو ہی راستے تھے اس کے پاس، اگر اس نے بلی کو پکڑا باندھا تو پھر اس کو کھانا بھی دیتی، اس کو پینے کے لیے بھی دیتی، اور اس کو سونے کے لیے بھی ساری چیزیں سہولتیں مہیا کرتی۔ لیکن اگر نہیں ہے کوئی آدمی یہ نہیں کر، پھر آزاد کر دو۔ اللہ پاک نے یہ کیڑے بنائے ہیں، یہ گھاس بنائے ہیں، یہ جانور چرتے ہیں، اپنے پیٹ کو بھر لیتے ہیں، تمہارے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ کھانا بھی نہ دو اور تم اپنے گھر میں بھی رکھو۔ جب جانور کو بھی اپنے گھر میں کھانے پینے اور رہائش دینے کے بغیر رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح میں رات پڑھ رہا تھا، یقین کریں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، جب آپ اس انسان کو اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ڈیٹین کریں گے تو اس کی تمام ذمہ داری اس انسان پر عائد ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم ایک آدمی کو کہتے ہیں یار تو نے میرا یہ کام کرنا ہے، وہ اس کام کرنے میں ٹائم لگاتا ہے نا، اب وہ ٹائم کے جتنا بھی اس کا ہے تو اس دوران ساری ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ اس انسان نے اس انسان کو روکا ہے۔ تو جب ایک عام انسان اس کو بھی جب آپ 2 4 10 گھنٹے کے لیے کام پر لگاتے ہو تو آپ سے فری لیبر نہیں لے سکتے۔ ہاں اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ نہیں لے سکتے کسی سے، شرع نہیں لے سکتے، قانون نہیں لے سکتے، کسی سے کام نہیں کروا سکتے بغیر اس کی مرضی کے۔ ہاں وہ خود ہی آفر کرتا ہے چلو میں یہ کام کر دیتا ہوں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، آپ نہیں لے سکتے۔ آپ جب بھی کام کراؤ گے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کو اس کی مزدوری دو اور اس کے ساتھ اچھا بیہیو کرو۔ تو جب جن لوگوں کے ساتھ ہمارا ٹیمپریری تعلق بنتا ہے
ان لوگوں کے ساتھ بھی کسی قسم کی ظلم زیادتی کرنے کی اجازت نہیں، اور کچھ کئی ذمہ داریاں ہمارے ذمہ عائد ہو جاتی ہیں کہ بھائی ان کو کھانا بھی دینا ہے، پینا بھی دینا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، سارے کام تم نے کرنا ہے، چونکہ اس آدمی کو تم نے اپنے کام پر لگایا ہوا ہے۔ تو ایک عورت جو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا گھر چھوڑ کر، اور اپنا اس جگہ سے جہاں وہ پیدا ہوتی ہے، ہر جگہ کو اپنی پیدائش کی جگہ سے وہ مانوس ہوتی ہے، چھوڑ کر دوسرے کے گھر میں جاتی ہے، اور آدمی وہاں پر جناب جو مرد ہیں وہ اس کا خیال ہی نہ رکھے، نہ اس کے کھانے کا بندوبست ہو، نہ اس کے پینے کا بندوبست ہو، نہ اس کی رہائش کا بندوبست ہو، نہ اس کے لباس کا بندوبست ہو، نہ اس کے باقی جو ضروریات زندگی ہیں، تو یہ سب کے انشاءاللہ کہ آ رہا ہے، یہ الگ چیپٹر ہے کہ مرد کے ذمہ عورت کو کیا کیا چیزیں مہیا کرنا ہے، یہ اس کے فرائض میں سے ہے، یہ بیوی کا حق ہے کہ یہ چیزیں اس کو دی جائیں۔ اور آپ جب پڑھیں گے فقہ تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی یہ سچی بات ہے، میں کہتا ہوں پھر تم یہ ان کو شکریہ ادا کرو۔ میں سچی کہتا اگر ہم وہ سارے مسائل بتا دیں نا جو اسلام نے عورتوں کو حق دیے ہیں، تو مرد روزانہ شکریہ ان کا ادا کریں، کیا کریں، اللہ کے بندے شکر ہے تمہیں پتہ نہیں۔ اسی لیے جیسے کام چلتا ہے نا بغیر اطلاع کے اس کو چلاؤ، یہ بہتر ہے، میں سے ہی کہہ رہا ہوں۔ قانون کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ جیسے کام چلتے اس کو چلاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کبھی کبھی قانون کا علم نہ ہونا یہ بھی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ جب قانون کا کسی کو صحیح پتہ چل جائے گا تو وہ کہے گا ہاں میرے پاس تو بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، میرے بڑے رائٹ ہے، میں یہ کام کیوں کروں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ شریعت نے بہت سے اتنے حق دیے ہیں اور بڑے بیلنس حق ہیں۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اس جگہ پر کوئی شریعت نے مردوں کی طرفداری کی ہے یا اس طرح کو شریعت نے عورتوں کی طرفداری کی ہے۔ نہ مردوں کی طرفداری ہے نہ عورتوں کی طرفداری ہے، جس خدا نے یہ کائنات بنائی ہے اسی خدا نے تقسیم کر دی ہے سب کی، تیری یہ لائن ہے، تیری یہ لائن ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، دو ہی راستے، تیسرے راستے کی خدا نے اجازت ہی نہیں دی، اور جو تیسرا راستہ اپنائے گا تباہ کن ہے، اس کے لیے دنیا کے لیے بھی وہ راستہ تباہ کن ہے، آخرت کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بہت احسن طریقے سے آپس میں بسو، رہو، زندگی گزارو، خوشحال اچھے طریقے سے رہو، جب تک میاں کہتے ہیں نا میاں بیوی راضی تک کے کرے گا ملا قاضی، بھائی پھر کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، تم جیسے بھی، اور یہ تمام فقہا لکھتے ہیں جب تک میاں بیوی راضی جیسے بھی وہ رہیں گے اسلام ان کے ساتھ ہے، شریعت ان کے ساتھ ہے۔ شریعت کسی کو نہیں جا کر کہے کہ تیری زندگی، جیسے آج کل یہ ظالم جا کر ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں عورتوں کو ورگلاتے ہیں، یہ شریعت کے مزاج نہیں ہے۔ دونوں باہم میں پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا حق حقوق ادا کریں فراخ دلی کے ساتھ، شریعت ان کا کچھ بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے زندگی گزارو خوشحال اچھی طریقے سے۔ لیکن جب بھی کوئی گڑبڑ کرے گا تو پھر شریعت وہاں آتی ہے، کہتے اب یہ تو کام کر سکتا ہے، یہ کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اللہ پاک نے فرمایا مردوں کے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک کو اپنانا پڑے گا، یا تو بہترین طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ رہو، نہیں رہ سکتے تم اپنے کسی بات پر تمہارا کنٹرول نہیں ہے، مثلا اینگری ہو تو اینگر پر کنٹرول کرو، نہیں کر سکتے کھانے پہ غریب ہو تو فرمایا غربت پیسہ کماؤ نا، بھائی جو کام تم نہیں کر سکتے، چلو کچھ بھی نہیں کر سکتے، فرمایا پھر ان کو آزاد کر دو، طلاق دے دو ان کو۔ پھر پہلے بات ہے کہ پھر شادی ہی نہ کرو، ایک طرف یہ کہ نکاح بھی کرنا ہے شادی بھی کرنا، ہم نے ذمہ داری بھی قبول نہیں کرنی، فرمایا یہ کام نہیں ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا۔ ایک ہی ہے بھائی، اگر نکاح کرنا ہے تو پھر یہ سارا پیکج لینا پڑے گا، تمہیں یہ کام بھی کرنا پڑے گا، ساری اس کے سارے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے، اسے کھانا پینا رہائش یہ وہ ساری باتیں، پھر آگے جو اولادیں آئیں گے ان کے ساتھ کر سکتے تو کرو نکاح، نہیں کر سکتے تو پہلے دن ہی نہ کرو۔ اللہ پاک فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، احسن طریقے سے یا ان کو بساؤ یا احسن طریقے سے ان کو آزاد کر دو۔ تو اس لیے فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، چلو پہلے نہیں علم تھا، بعد میں ہو گیا ایسا مسئلہ، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں جا رہے، تو اللہ پاک نے فرمایا پہلی بات آسان طریقہ تو یہی ہے کہ مرد ہی اس کو طلاق دے دے۔ سمجھتا ہے کہ ہمارے گھر میں
کوئی صورت حال نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں تو طلاق دے دو۔ اگر مرد طلاق بھی نہیں دیتا، جیسے کہ آج کل عموماً ہم نے مردان کی یہی سمجھنے کے بعد نہیں دیں گے، صرف اس پر ظلم کرنے کی نیت سے ہوتا ہے، کوئی دوسری نیت نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر کیس مجھے پتہ ہے مرد جو طلاق نہیں دیتے صرف عورت کو پریشان کرنے کے لیے، یہ حرام ہے، قطعاً حرام ہے، انتہائی ناجائز ہے، بہت ہی بری بات ہے۔ میں نے ابھی عرض کر دیا، خدا نے فرمایا راستے دو ہی، یا بہترین طریقے سے رہو یا بہترین طریقے سے انہیں آزاد کر دو، طلاق دے دو۔ اب یہ بھی کوئی کام نہیں کرتا تو پھر کیا ہے؟ اب اللہ پاک نے ایسا بھی تو نہیں ہے نا کہ ظلمی کو، مردوں کی اتنی بھی بہت زیادہ پاور خدا نہیں رکھی کہ بس وہ کر ہی کچھ نہیں سکتی۔ بھائی ان کو اللہ پاک نے خلا کا حق دیا ہے، خلا وہ کر لیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹھ کر کہیں گے بھائی تو نے حق میرے دیا نا، اور کیا کیا میرے لیے، یہ تیرا حق میرا واپس ہے اور مجھے طلاق دے دے۔ ایک مرد کسی عورت کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ وجہ تو نے کیا کیا اس کے لیے؟ زیادہ بڑا احسان رکھے گا یہ کہ نا میں نے اخبار دیا تو اللہ پاک نے فرمایا اخبار اس کو واپس کر دو۔ اگر کوئی بہت ہی کمینہ ہے نا تو کوئی زیادہ مانگ لے گا، حالانکہ یہ بالکل ناجائز ہے، پیسہ حق مہر سے زیادہ مانگنا ناجائز ہے، اور قیامت کے دن یہ بہت ہی یعنی ایک ظالمانہ عمل ہوگا، اور یہ مال وہ مال ہے کہ جس کا لینا اس کو جائز ہی نہیں تھا، پکڑو کس مال کی۔ لیکن اگر وہ عورت اس ظالم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ زیادہ بھی دے دیتی ہے تو وہ بھی دے کر جان چھڑائے ایسے، کیونکہ یہ کبھی مرد کا قصور ہوتا ہے اور کبھی عورتوں کا قصور ہوتا ہے۔ تو عورتوں کا اگر قصور ہو تو مرد طلاق دے کے جان چھڑائے۔ لیکن بات یہی ہے جی، یہ سارے معاملات کہنے کے لیے تو آسان ہے، لیکن اس کو فائنل تک پہنچانا آسان نہیں ہوتا، فائنل تک پہنچانا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت سے مراحل ہیں، اور آج کل تو حکومتوں نے بھی بہت سارے انہی وجوہات کی بنیاد پر انسانی قوانین بنا دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہی ہے کہ انسان اس راستے پر چلے ہی نہ، سب سے بہترین یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر، اور میں نے بھی یقین کریں جب یہ ساری بحث پڑھی، تمام قوانین پڑھے نا، اور یہ جو خواتین یہ عائلی خاندانی قوانین ہیں شریعت کے، تو میرا نہیں خیال کہ لاکھ میں سے ایک عورت ہو یا ایک مرد ہو جس کو کوئی یعنی وہ اس میں گھر میں بے چینی پیدا ہو جائے۔ اگر دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہیں نا تو کسی عورت کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ سکتا کہ میں اس مرد سے جان چھڑاؤں، یا کسی مرد کے ذہن میں یہ نہیں آ سکتا کہ میں اس عورت کو جان چھڑاؤں۔ اصل سبب ہے جہالت، اور اصل سبب ہے شرعی قوانین کی پابندی نہ کرنا۔ کبھی عورتیں زیادتی کرتی ہیں مردوں پر، اور کبھی مرد زیادتی کرتے ہیں عورتوں پر۔ اس کا علاج ایک ہی ہے، سب سے پہلی چیز ہے شریعت کو پڑھیں، پھر اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ اور جب تک یہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال خلا اس چیز کا نام ہے، باقی اس کی تفصیلیں ہیں کہ کب مرد گنہگار ہوگا اگر عورت نافرمان ہے۔ اب نافرمانی کی ڈیفینیشن ہے، یاد رکھ لیں، عورت کیا ہے۔ بہت مجھے چونکہ میرے پاس کئی کیس آتے رہتے ہیں تو میں بات سنتا رہتا ہوں، لوگوں ہر چیز کی ایک ڈیفینیشن ہے، ہر چیز کو شریعت نے ایک سرکل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو بھائی نافرمانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ عورت مرد کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر باہر نکلے، اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے علاوہ۔ ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے، پھر اس کے قوانین ماں باپ کے گھروں کے جانا، اور اسی طرح رشتہ داروں کے وہ بھی قوانین، اپنے اپنے قوانین ہے کہ کتنے عرصے کے کتنا یعنی مرد کی اجازت کے بغیر بھی اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے تو مرد اس کو ٹوکنے کا حق نہیں رکھتا۔ اسی طرح بات چیت کرنے کے اصول ہیں رشتہ داروں کو، ایک انسان ہے اس کی بھی ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان لوز ہیں، سارے اس کے بھی رشتے ہوتے ہیں، تیرے بھی ہیں،
اسلام نے نہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھا نہ ان کا، سارے کے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ عورت نشوز کا معنی یہ ہے کہ نشوز کے صرف دو معنی ہیں، عورت مرد کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نکلے ایک، دوسرا یہ کہ مرد جب اس کو اپنے بستر پر بلائے تو نہ آئے، بس یہ دو کام جب تک نہیں کرے گی مرد کو کوئی رائٹ نہیں اس کو تکلیف دینے کا۔ عورت کی صرف دو ڈیوٹی ہیں، مرد کے گھر کے اندر رہے اور اس کے گھر کی حفاظت کرے، کسی کو گھر میں نہ آنے دے جس کو مرد ناپسند کرتا ہے بس، اور دوسرا یہ کہ جب اس کو بلائے تو وہ اگر کوئی صحت وغیرہ کی یا کوئی شرعی رکاوٹ نہیں تو اس کے پاس جائے، یہی دو ڈیوٹی ہے اس کی، باقی دو ڈیوٹی اس کی کوئی بھی نہیں۔ تو جن بات پر ہم لڑائی کرتے ہیں نا، میں بتاؤں کھانا وغیرہ تیار کرنا عورت کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، یا گھر کی صفائی کرنا یا کوئی عورت کی ڈیوٹی، اس کی مہربانی ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ مرد پر لازم ہے کہ عورت کو ایک ملازم دے، بلکہ فقہا میں تو اختلاف اس بات پر ہے کہ ایک دے یا دو دے، اختلاف اس بات پر ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں ایک تو بالکل اس کا حق بنتا ہے کہ ایک ملازم لے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، ایک باہر کے کام کرنے کے لیے چاہیے، ایک گھر کا کام کرنے کے لیے چاہیے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے شکر پڑھو، سارے کام یہ بیچاری کرتی ہیں، ورنہ اگر شریعت نے ان کو ملازم رکھنے کے لیے جو ان کی خدمت کرے، یہ شریعت نے ان کو حق دیا ہے، تو آپ کو ان کے ملازم کی بھی تنخواہ دینی پڑے گی، وہ بیچارے سارے کام کرتی ہیں، اللہ کا شکر کرو۔ تو بہرحال میں نے کہا اس کے تفصیلات میں جاؤ گے تو بڑی تکلیف ہوگی، قانون پر عمل کرو گے تو تمہیں جیسے نظام چلتا ہے اس کو چلاؤ اللہ کا شکر کر کے، اللہ کا شکر پڑھو، بالکل اللہ کا شکر پڑھو، زیادہ باریکی میں نہ جایا کرو۔ یہاں پر چونکہ میرے ساتھ کیس ہوا جی، یہ فلانے کو فون کرتی ہے فلاں، اللہ کے بندو گھر میں آنے پر تو پابندی لگا سکتے ہو رشتہ داروں پر کہ فلانا تیرا رشتہ دار میرے گھر آ سکتا ہے نہیں آ سکتا، لیکن میں نے رات ہی کسی رشتہ دار کے ساتھ بات چیت کرنے سے منع مرد نہیں کر سکتا، مرد کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ عورت، کیونکہ اس کے بھی اسی طرح کے رشتہ دار ہیں، اسی طرح اس کی بھی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو پسند کریں جیسا تیرے، مرد کو یہ کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کے وہ تو اپنی بہن سے بات نہیں کر سکتی، یا اپنے بھائی سے بات نہیں کر سکتی، یا اپنے خالہ سے بات نہیں کر سکتی، یا اپنے چچا سے بات نہیں کر سکتی، یا فلاں سے یہ کر سکتی، یہ نہیں، یہ کوئی رائٹ نہیں ہے مرد کا۔ ہاں یہ رائٹ ہے کہ یہ میرے گھر میں نہیں آ سکتے، لیکن اگر وہ باہر کھڑے کر باتیں کرے تو یہ نہیں منع کر سکتے۔ بہرحال یہ تفصیلات ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھی آج کا مختصر بات یہ ہے کہ پیار محبت کے ساتھ، باہمی سمجھوتے کے ساتھ، جیسے گھر کا نظام چلے یہ ایکسیلنٹ ہے، قانون کے چاہے وہ دنیا کے قانون ہو چاہے شریعت کا قانون، جب ادھر بڑھو گے تو یہ اطمینان نہیں ہے، پھر وہاں انصاف ہوگا، اور انصاف بالکل سیدھا راستہ، ایک راستہ ہوتا ہے، وہ دونوں کو کہتے ہیں تو ادھر کھڑا رہ جائے تو ادھر کھڑا رہ جائے، تو پھر وہ تکلیف بڑی ہوگی۔ تو بہتر یہی ہے کہ مل ملا کر پیار محبت کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کر کے گھروں کے نظام کو اچھا رکھا جائے۔ تو اگر اچھا نہیں ہے تو اس کے جان چھڑانے کے راستے بھی شریعت نے رکھے ہوئے، انہی میں سے ایک طلاق ہے اور دوسرا اس کا نام خلا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔